السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعے کے بارے میں بات کریں گے جو سورۃ کہف میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ اصحاب کہف کا ہے جنہیں اللہ نے 300 سال تک سلا دیا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کی قدرت کیا کچھ کر سکتی ہے، اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا تصور کوئی مشکل بات نہیں۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ ہم اس میں سورۃ کہف کے ترجمے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ 300 سال بعد کس بادشاہ کی حکومت تھی، اور اصحاب کہف کے بارے میں لکھی گئی تحریر کا کیا راز تھا۔ یہ کہانی قرآن کریم کی سورۃ کہف میں بیان کی گئی ہے جو صدیوں سے لوگوں کے ایمان کو تقویت دیتی آئی ہے۔ یہ واقعہ چند نوجوانوں کا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور ظلم و جبر کے دور میں سچائی پر قائم رہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے خاص رحمت میں لے لیتا ہے۔ یہ واقعہ ایک قدیم شہر کا ہے جس پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ حکومت کر رہا تھا۔ اس کے زیر سایہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جو بھی توحید کی بات کرتا اسے مار دیا جاتا۔ ہر طرف شرک اور بد اعمالیاں عام تھیں، لیکن ایسے میں کچھ نوجوانوں نے حق کی روشنی کو پہچان لیا۔ ان کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوئی اور انہوں نے تسلیم کیا کہ صرف اللہ ہی حقیقی معبود ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اپنے ایمان کا کھلم کھلا اعلان کریں گے تو انہیں سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ یہ نوجوان خاموشی سے آپس میں ملتے اور ایک دوسرے کو اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی تلقین کرتے۔ انہوں نے دنیاوی زندگی اور بادشاہ کی طاقت سے زیادہ اللہ کی رضا کو اہم سمجھا۔ جب بادشاہ کو ان کے ایمان کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے انہیں دربار میں بلایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یا تو یہ نوجوان بتوں کے آگے جھک جائیں یا پھر سخت سزا کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن ان نوجوانوں نے کسی بھی قیمت پر اپنا ایمان چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ کی مدد ہر حال میں ان کے ساتھ ہے۔ جب حالات انتہائی خراب ہو گئے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تو انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ شہر چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں وہ اپنے ایمان پر قائم رہ سکیں اور اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یہ نوجوان شہر سے نکل کر ایک پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ وفاداری سے رہا۔ جب وہ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے پہنچے تو یہ کتا بھی ان کے ساتھ غار کے باہر بیٹھ گیا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ یہ کتا غار کے دہانے پر اپنے اگلے پنجے پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، جیسے وہ ان کی حفاظت کر رہا ہو۔ اس کتے کی موجودگی کو بھی ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جانوروں کو عام طور پر ایسی نیند میں سلا دینا انسانی فطرت کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کتے کو بھی 309 سال تک محفوظ رکھا۔ اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ ایک دن یا چند گھنٹوں کے لیے نہیں بلکہ 309 سال تک سوتے رہے۔ اسی دوران دنیا میں کئی حکومتیں بدل گئیں، قومیں فنا ہو گئیں، اور وہ ظالم بادشاہ بھی باقی نہ رہا۔ اللہ نے ان کے جسموں کو بھی محفوظ رکھا۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتا رہتا تھا تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہوں۔ 3 صدیوں کے بعد اللہ نے انہیں بیدار کیا۔ جب وہ جاگے تو انہیں ایسا لگا جیسے وہ صرف ایک دن یا کچھ گھنٹے ہی سوئے ہوں۔ وہ بھوکے تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر سے کچھ کھانے پینے کا سامان لایا جائے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کے سکے دے کر بھیجا اور ہدایت دی کہ وہ بہت احتیاط کے ساتھ چیزیں خریدے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ وہ کون ہے۔ لیکن جب وہ شخص شہر پہنچا تو ہر چیز بدل چکی تھی۔ عمارتیں، زبان، لباس، یہاں تک کہ لوگ بھی بدل چکے تھے۔ جب اس نے خریداری کے لیے سکے نکالے تو دکاندار حیران رہ گیا، کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے تھے اور اب صرف تاریخ کا حصہ تھے۔ لوگ اس عجیب و غریب معاملے پر جمع ہونے لگے، اور جب حقیقت کھلی تو سب حیرت میں ڈوب گئے۔ شہر کے لوگ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ایمان لے آئے، اور یہ خبر بادشاہ تک جا پہنچی جو خود ایک نیک اور ایماندار حکمران تھا۔ جب بادشاہ اور لوگ اس معجزے کو دیکھنے کے لیے غار کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ان نوجوانوں کو دوبارہ نیند میں سلا دیا، اور اسی حالت میں ان کی روحیں قبض کر لی گئیں۔ اللہ نے اس کے مقام کو ایک نشانی بنا دیا تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ سبق ملے کہ اللہ جب کسی کی حفاظت کرتا ہے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کہانی ہمیں کئی قیمتی اسباق سکھاتی ہے۔ جب آزمائش آئے تو بھی سچے مومن کو اپنے عقیدے پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے،
وہ وقت کو روک سکتا ہے اور کسی کو بھی اپنی حفاظت میں رکھ سکتا ہے۔ قومیں اور حکمران بدل جاتے ہیں لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ جب بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جو انسانی عقل سے ماورا ہوتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر ہم ایمان کے راستے پر چلیں تو اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک ماضی کا قصہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل جمال سعید کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم آپ کے قیمتی فیڈ بیک کے منتظر ہیں۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔